السلام علیکم ٹو آل آف یو. کلاس 12 اردو ہم پڑھ رہے ہیں اور آج ایک نئے ٹاپک لے کر ہم حاضر. مرک بازی. ترنم ریاض نصاب میں شامل مرک بازی امین کامل کے کشمیری افسانے یعنی کہ امین کامل کے کشمیری افسانے کوکر جنگ کا اردو ترجمہ ہے. یہ ترجمہ ایک ہونہار تخلیق کار ترنم ریاض نے کیا ہے. ترنم ریاض نے کیا. جہاں تک اس کے کرداروں کا تعلق ہے، اس میں شہمال، اس کا خاوند غلام خان اور اس کی ہمسائی ملک جانی، یہ تین کردار اس میں ہیں. شہمال کی ہمسائی ملک جانی کے پاس ایک سرخ رنگ کا مرغا تھا. شہمال کی ہمسائی ملک جانی کے پاس ایک سرخ رنگ کا مرغا ہوتا ہے جو اکثر شہمال کے گھر یعنی کہ شہمال کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اس کے آنگن میں آتا تھا، یعنی کہ دیوار کو پھلانگ کر اس کی آنگن میں آتا تھا. وہ شہمال کی مرغیوں کو دیکھ کر آتا اور شہمال اسے کچھ نہ کہتی تھی، لیکن جب مرغا آنگن میں پھیلائے اناج کو دیکھ کر دیوار پھلانگ کر آتا تو شہمال اسے مار بگاتی. یعنی کہ جب مرغیوں کے لیے آتا تو شہمال اسے کچھ نہیں کہتی، لیکن جب اناج کھانے کے لیے آتا تو شہمال کو غصہ آتا اور اسے بگاتی. اس پر مریل جانی شہمال کو طنز کرتی، یعنی کہ مریل جانی شہمال کو اس پر طنز کرتی. شہمال اس کے طنز کے رد عمل کے طور پر اپنے خاوند سے ایک مرغا لانے کی فرمائش کرتی ہے، یعنی کہ اس سے ایک مرغا لانے کی فرمائش کرنے پر مجبور کرتی ہے، لانے پر مجبور کرتی ہے. غلام خان شہمال کا خاوند آخرکار بازار سے مرغا لے آتا ہے. اس پر شہمال خوشی سے پھولے نہیں سماتی اور مرغے سے زور زور سے باتیں کرتی ہے تاکہ مریل جانی کو معلوم ہو جائے کہ شہمال بھی اب مرغے کی مالک ہے، اب مرغے کی مالک بن چکی ہے. جب مریل جانی اس کی اونچی آواز میں کی جانے والی باتیں سنتی ہے تو وہ اپنے گھر کی کھڑکی سے چھلانگ کر شہمال کو مبارکباد دیتی ہے، یعنی کہ آپ نے بھی مرغا لایا ہے، آپ کو مبارکباد ہو. شہمال اب مرغے کی تعریف کرتی ہے اور ساتھ ساتھ مریل جانی اس کے مرغے پر طنز یا جملے کستی رہتی ہے. اپنے مرغے کی تعریف بھی کرتی ہے. رات کو شہمال اور اس کا خاوند جب سونے لگتے ہیں تو ان کا مرغا بانگ دینے لگتا ہے، یعنی کہ اذان دینے لگتا ہے. شہمال کو اپنے مرغے پر بہت غصہ آیا، یعنی کہ اسے اپنے مرغے پر غصہ ہے اور وہ ان کی شکایت خاوند سے بھی کرتی ہے، کیونکہ مرغے کی بے وقت کی بانگ، یعنی کہ وہ بے وقت بانگ دیتا تھا. بے وقت کی اس بانگ نے یعنی کہ اس اذان نے اس کی شکایت اس نے اپنے خاوند سے بھی کی تھی. بے وقت کی بانگ دینا عیب سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہ کہتی تھی کہ وہ اس مرغے کو نہیں پالے گی بلکہ اسے ذبح کروائے گی. اسے وہم بھی ہو جاتا، یعنی کہ اسے بھی یہ وہم بھی ہو جاتا تھا کہ کہیں اس کی ہمسائی مریل جانی اس کے مرغے کی بے وقت کی بانگ نہ سنی، یعنی کہ اس کے مرغے کی بے وقت بانگ نہ سنی ہو اور کہیں شہمال کی بے عزتی نہ ہو جائے، کیونکہ اس نے مریل جانی کے سامنے اپنے مرغے کی ایک خوب تعریف کی، دوسری بے وقت کی بانگ نہ سنی ہو اور کہیں شہمال کی بے عزتی نہ ہو جائے، کیونکہ اس نے تو مریل جانی کے سامنے اپنے مرغے کی بے وقت کی بانگ نہ سنی ہو اور کہیں شہمال کی بے عزتی کا ڈر ہوتا ہے، یعنی کہ اس لیے اسے اپنی بے عزتی کا ڈر ہوتا ہے. ایک طرف تعریف، دوسری طرف بے وقت اذان، تو اسے اب ڈر ہوتا ہے. اس ڈر کی بنا پر صبح دانہ دیتے وقت وہ مرغے کو برا بلا کہتی ہے. اس کی آواز مریل جانی سنتی ہے. وہ نمودار ہو کر
اس کے غصے کی وجہ پوچھتی ہے، لیکن شہمال ٹال دیتی ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کسائی سے اپنے مرغے کو ذبح لے کر آؤں یا ذبح کرواؤں۔ یہ طے کر کے وہ کسائی کے پاس جاتی ہے۔ کسائی اسے مرغا لانے کے لیے کہتا ہے۔ جب وہ مرغا لانے کے لیے یعنی کہ لے جانے کے لیے واپس گھر آتی ہے تو آنگن میں مرغے کو مریل جانے کے مرغے کے ساتھ لڑتے دیکھتی ہے۔ مریل جانی بھی اپنی کھڑکی سے لڑائی دیکھ رہی تھی۔ شہمال اس خیال سے بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں اس کا مرغا ہار نہ جائے۔ مرغوں کی لڑائی کے دوران وہ ایک دوسرے پر طنز کرتی رہتی ہے۔ ایک طرف وہ لڑتے رہتے ہیں مرغے، دوسری طرف یہ دونوں عورتیں آپس میں لڑائی جھگڑے لڑتے رہتے تھے۔ تو اس دوران ایک دوسرے پر وہ طنز کرتے تھے۔ دونوں مرغے لہو لہان ہو جاتے ہیں، لیکن آخر کار مریل جانے کا مرغا بھاگ جاتا ہے اور شہمال کا مرغا لڑائی جیت جاتا ہے۔ یعنی کہ اب اس نے لڑائی جیت لی۔ ایک خوبی اس کے اندر ہے۔ مریل جانی شہمال کو کہتی ہے کہ تم اس مرغے کو ذبح کرنا چاہتی تھی، میری مانو تو اس مرغے کو ذبح مت کرو۔ شہمال بڑی ادا سے جواب دیتے ہیں کہ میرا مرغا اگر رات کو اذان بھی دیتا ہے لیکن میری نظر میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ یہ بہادر مرغا ہے، اس لیے اور اس مرغے میں لڑائی کی صلاحیت ہے اور میں ایسا ہی مرغا چاہتی تھی۔ یعنی کہ اس ایک صلاحیت کی وجہ سے اس نے اپنے مرغے کو ذبح نہیں کیا۔ یعنی کہ اسے کہتی تھی، مریل جانی شہمال کو کہتی تھی کہ تم مرغے کو ذبح کرنا چاہتی تھی، لیکن جب آنگن میں لڑائی کے دوران اس کا مرغا جیت جاتا ہے تو اس کا اچانک فیصلہ بدل جاتا ہے اور اب اسے وہ اپنے مرغے کو تعریف کرتی ہے اور اس مرغے میں لڑنے کی صلاحیت ہے، اسے ایسا ہی مرغا چاہیے تھا، یعنی کہ اب یہ مرغے کو ذبح نہیں کرتی۔ تو یہ تھا اس کا خلاصہ۔